بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو 28واں یوم تحسین تھا پاکستان تحریک انصاف کا، یعنی 1996 میں عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور آج 2024 سے پورے 28 سال ہو گئے ہیں، اور 25 اپریل کو انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تھی۔ یعنی جب یہ پارٹی بنی تھی تو ناظرین کسی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا، کسی کو یہ سوچ نہیں تھی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی سیاسی حقیقت بن کر سامنے ابھرے گی، سامنے روشناس ہوگی، اور یا عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد اتنے زیادہ مقبول ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت کا اصل سفر ہے ناظرین، وہ 2010 سے 2011 میں شروع ہوا تھا۔ یعنی اپنی پارٹی کو 14 سے 15 سال تک لے کر، اپنی پارٹی کو لے کر 14 سے 15 سال تک یہ سٹرگل میں رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کر ان کو مقبولیت حاصل ہوئی، ان کو اور ان کی پارٹی کو مقبولیت حاصل ہوئی اتنی سٹرگل کے بعد۔ اور پھر ان کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی ناظرین، اس قدر بڑھ گئی کہ پاکستان میں سب سے بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف کے ہونا شروع ہو گئے، اور پھر عمران خان صاحب کو لگا کہ ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت جو ہے وہ بن گئی، لیکن پنجاب میں ان کی حکومت بننے سے روک دیا گیا، یا ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے ناظرین، کم سے کم ان کی پارٹی کو ابھی اس وقت فی الوقت اپوزیشن میں ضرور ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کی پارٹی حکومت میں نہیں بھی تھی تو لیکن پھر بھی انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج نے ان کی جو پارٹی کا رخ ہے وہ موڑ کر رکھ دیا۔ پھر 2018 میں عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے، اور کیونکہ تمام سروے یہ کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم جو فی الوقت ہے 2018 میں ان کی پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ سب سے آگے چل رہی ہے، وہ سب سے بڑھ گئی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی جب یہ دیکھا تو انہوں نے بھی بھرپور ان کا ساتھ دیا، اور فائنلی عمران خان صاحب فائنلی اقتدار میں آ گئے اور وزیر اعظم بن گئے۔ اور جب عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا ہوا، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، تو حکومت ختم ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک نئی طرح کی سیاست شروع کی۔ اور یاد رہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جس قسم کی ریاستی، ناظرین جس قسم کا عمران خان صاحب کے ساتھ یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ جس قسم کا ریاستی جبر ہوا ہے، پاکستان کی سیاسی پارٹی، پاکستان اس طرح کا جبر کسی اور لیڈر کی پارٹی دیگر ممبران کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوا۔ یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو اگر آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں تو میرے خیال سے ناظرین اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی فیس نہیں کی ہوگی، جن چیزوں کو عمران خان صاحب نے فیس کیا ہے اپنی زندگی میں۔ گولیاں تک لگی ہیں عمران خان صاحب کو، اور مقدمہ تک دائر نہیں کروایا گیا۔ الٹا دائر کروانے کا مقدمہ بجائے اس کے کہ یہ کرواتے، ان کے اوپر الٹا 200 مقدمات ان کے اوپر جو ہے درج کر دیے گئے۔ ان کی بیوی کے اوپر مقدمات درج کر دیے گئے، ان کو حتیٰ کہ گرفتار کر دیا گیا۔ یعنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان گرفتار ہوئے اور لمبے عرصے تک جیلوں میں قیام پذیر رہے۔ بڑے پیمانے پر کسی اور سیاسی جماعت کی گرفتاریاں نہیں ہوئی، تو یہ ایسا لگ رہا تھا ناظرین کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آگ میں جل رہی ہے، اور بہت مشکل حالات میں انہوں نے اپنا 28واں یوم تحسین منایا۔ اور علی امین گنڈا پور کی تقریر کا ذکر کرتا چلوں کہ سب سے زیادہ اہم باتیں جو تقریر میں ہوئی ہیں، علی امین گنڈا پور نے کیا کہا ہے، وہ سٹیٹمنٹ میرے پاس ناظرین موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اپنے اسٹیٹمنٹ کو لے کر وہ بڑے اگریسو تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور میں اچھے سے جانتا ہوں، اچھے سے سمجھتا ہوں کہ میرا صوبہ جو نکلے گا تو ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب کو رہا کروا کر حکومت گرائیں گے اور اسلام آباد پر قبضہ بھی کریں گے۔ یہ علی امین گنڈا پور نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ جو مائنس عمران خان صاحب کو جو کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، ٹھیک ہے، مائنس عمران خان کو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ علی امین گنڈا پور کا سٹیٹمنٹ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کیا ہے، اور 9 مئی کس نے کروایا، یہ اور کس طرح یہ 9 مئی ہوا،
اور 9 مئی کیسے ہوا؟ اگر میں نے منہ کھول دیا تو میں بتاتا چلوں کہ میں 9 مئی سے پہلے والا ہوں، میرا منہ نہ کھلوائیں تو بہتر ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور کا سٹیٹمنٹ تھا۔ ایک اور انہوں نے بات کی کہ اپنے کارکنان کو یقین دلاتے ہوئے کہ خدا کی قسم مجھے کلمہ نصیب نہ ہو اگر مجھے اس وقت عمران خان صاحب کی محبت، اس کا نظریہ، خان کی رہائی سے زیادہ کچھ بھی ضروری ہو۔ علی امین گنڈا پور نے بڑی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا نکلے گا تو عمران خان صاحب کو انشاءاللہ ساتھ واپس لے کر جائے گا اور پی ڈی ایم کی کھوکھلی حکومت کو گرا دے گا، اور اگر ہمیں حق نہ ملا تو ہم اس اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑی سخت قسم کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ اس موقع پر دی ہے جب آج ہی کے دن پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج لانچ کروانے جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر وہ احتجاج کرنے والے ہیں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے آج جمعہ کے دن پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے ریلیاں نکلے گی، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی طرف سے ریلیاں نکالی جائیں گی ظلم و زیاستی کے خلاف، اور جو گرفتاریاں بے گناہ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جن لوگوں کو پارٹی کے دیگر ممبران کے جو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جیلوں میں رکھا گیا ہے، کارکنان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، جو خواتین کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، ان سب کو لے کر جو ہے پاکستان تحریک انصاف ریلیاں نکالنے کے لیے آج تیار۔ ان سارے معاملات کو، اور جس طرح مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ان سارے معاملات پر پاکستان تحریک انصاف آج کے دن بڑے پیمانے پر بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مومنٹم بنتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ اچھا مومنٹم بنتا ہے تو، اور پورے بڑے پیمانے پر پاکستان کی عوام نکل آتی ہے، تو پھر تو یہ حالیہ حکومت کو بہت مشکل پڑنے والی ہے، اور موجودہ پی ڈی ایم کی سرکار کو اور ان کے سہولت کاروں کو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر تحریک بنتی ہے تو کوئی بھی، تو اس کو ٹائم لگتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت لیڈرنس ہے، ان کے پاس لیڈر موجود نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، اور لیڈر جیل میں موجود ہونے کی وجہ سے نہ اس کی آواز سن سکتے ہیں اور نہ اس کی بات سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ نواز شریف وغیرہ کے ساتھ جو کبھی بھی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوا، یعنی وہ جب بھی جیلوں میں گئے تو اپنے پیشیوں میں آتے ہوئے اپنے ایسے ہاتھ ہلاتے ہوئے ان کی شکل نظر آتی تھی، وہ بات کرتے تھے میڈیا سے، یعنی یہاں پر ایسا بندوبست کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کا کوئی چہرہ تک جو ہے، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی آواز بھی نہ کوئی سن سکے۔ ان ساری چیزوں کو بندوبست کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ اس ایک آدمی کو اتنی دیر تک گم کر دیا جائے کہ وہ نظر ہی نہ آئے لوگوں کو، اور لوگ اس کو بھول جائیں، لوگ اس کو جو ہے نا ماننا چھوڑ دیں، لوگ اس کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیں، لیکن بیچاروں کے ساتھ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے ناظرین۔ الٹا یہ لوگوں کو بھولنے کے بجائے اب یاد ہی یہی رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان کے علاوہ اس ٹائم حالیہ وقت میں سیاست کو لے کر کوئی بھی پاکستان میں پارٹی جو ہے نا وجود میں نہیں ہے اس وقت۔ اور ناظرین 8 فروری 2024 کو ووٹ لوگوں نے اس لیے نہیں ڈالے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وجود میں آ جائے یا کچھ اس طرح کا الیکشن جیتنے کے مقاصد، بلکہ اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 نعرے تھے۔ ایک نعرہ یہ تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اور دوسرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب اگر باہر نکالنا ہے عمران خان صاحب کو، تو پھر عمران خان صاحب کو الیکشن جتوانا پڑے گا، الیکشن جیتنے پر عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ میرے سمیت لوگوں نے عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے ووٹ ڈالا تھا، ابھی تک جو فی الوقت لوگوں کا یہ مقصد کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک۔ تاریخ تو فی الوقت جو ہے نا پینڈنگ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تاریخ مئی کے اندر پک اختیار کر کے اپنے مقصد، اپنے حصول کی طرف جاتی ہے، بڑھتی ہے آگے یا نہیں بڑھتی، یا پھر آہستہ آہستہ یہ تاریخ بنے گی، بجٹ آئے گا، بجٹ کے بعد پھر کمر توڑ مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور پھر ساری جو ہے چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور جس کے بعد اسپیشل یہ ججز والا معاملہ بھی، اور عدلیہ والا معاملہ بھی، اور لا قانونیت والا معاملہ بھی، یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تب ایک بڑا ملبہ جو ہے نا وہ بن جائے گا، اور چلیں اور پھر ایک تاریخ کی جانب، اور تاریخ پھر
آگے آگے اس کا حکومت کا جو پتہ ہے وہ بھی صاف کر سکتی ہے، یا عمران خان صاحب جو ہے ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عوام سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک تو ایران سے متعلق پائپ لائن بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس پر انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ بات کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک چیز جو ہوئی ہے اور اس کا آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ وہ ڈسکس جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی میں ذرائع کے مطابق جو فی الوقت اویلیبل قیادت ہے، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ذرائع کا کہنا ہے، جو ڈسکشن میں معاملہ چل رہا ہے فی الوقت، پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ قیادت جو ہے وہ اس معاملے پر ڈسکس کر رہی ہے، اور یہ معاملہ عمران خان صاحب تک بھی پہنچا دیا گیا ہے، کیونکہ جناب یہ بندے واپس آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اعجاز چودھری صاحب کی طرف سے جیل سے خط بھی لکھا گیا ہے۔ جو بندے واپس آنا چاہ رہے ہیں، ان کا اب کیا کرنا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف میں ان میں سے ایک تجوید یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے تھے، اور بہت پریشانی کی حالت میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے، یا ان کی مجبوریاں تھیں، یا ان کے اوپر ظلم جبر کیا گیا، ان کی فیملیز کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، یعنی جس طرح بھی وہ لوگ دوبارہ پریس کانفرنس کر کے اگر پریس کانفرنس کے اندر مکمل وجہ بتاتے ہیں، تو انہیں پاکستان تحریک انصاف کو مطلب کہ جس طرح انہوں نے چھوڑا تھا وہ ساری ڈسکشن کریں، اپنا سب کچھ بتائیں، ٹھیک ہے، میڈیا کے سامنے سارا کچھ رکھیں، جیسے جس طرح جو کہانیاں پیش کر کے جنہوں نے جیسے چھوڑا تھا ویسے وہ سارے معاملات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا، کیا جبر ہوا تھا، جو بھی جو چھوڑنے کی وجہ جو مجبور کیا گیا تھا، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کے ذریعے سامنے لائیں۔ اس کے بعد جو ہے نا واپس آنے کے بارے میں یہ پھر انشاءاللہ اس پر بھی ورک آؤٹ کیا جائے گا، لیکن فی الوقت جو، اور پھر میڈیا کے سامنے یہ سارے معاملات رکھیں، اور یہ بھی بتائیں کہ واپس جوائن کر رہے ہیں، اور یہ ایسے ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال سے، اس میں چھوڑنا یا چھڑوانا ایک سخت عمل تھا، اور 9 مئی کے بعد جس طرح لوگوں کو غائب کیا گیا، یہ آپ سبھی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جو لوگ منظر عام پر آتے تھے وہ پارٹی کو خیر آباد کر دیتے تھے، اور ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اب بتائیں کہ پارٹی کو کیوں انہوں نے چھوڑا اور کس، اور میرے خیال سے ابھی تو یہ مناسب وقت نہیں ہوگا، لیکن ایک تجوید ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر مزید کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ممبران کہہ رہے ہیں کہ مجبوری میں چھوڑ کر جانے والے لوگوں کے لیے راستہ کھلا رکھنا چاہیے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زبانی کلامی پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کیا تھا، لیکن دل سے کبھی بھی انہوں نے یہ تصور نہیں کیا، وہ تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ جڑے ہیں۔ فواد چودھری بھی ان میں سے ایک ہے، اور مزید سارے لوگ، میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ لیکن فواد چودھری کے نام سے آپ جو ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ناظرین اب تک کی یہی اپڈیٹ تھی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔